الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو اخوت اور بھائی چارہ کے عنوان پر منعقد ہے، آج بتاریخ 22 اگست 2026 بروز ہفتہ بمقام مسجد عبدالرحیم فیضی ہیگڑے نگر بنگلور، جس کا اہتمام اسی مسجد کے ذمہ داروں نے کیا ہے، اور ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور اس پروگرام کی زیر نگرانی ہے، یعنی ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور اس پروگرام کی نگرانی کر رہی ہے، جس کی صدارت صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ انجام دے رہے ہیں، جس میں بہت سارے علماء نے آپ کے سامنے اخوت اور بھائی چارہ کے تعلق سے مختلف عناوین پر گفتگو کی ہے۔ مجھے آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخوت کو پارا کرنے والے قلبی امراض۔ اس کو سادے الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی چارہ میں کون سی چیزیں رکاوٹیں بنتی۔ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے، تو تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اتحاد کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں۔ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اخوت کو پارا پارا کر دیتی ہیں، جو بھائی چارے کے مسئلے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مجھے انہی باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں سے جو اخوت اور بھائی چارہ کے معاملے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حسد۔ انسان کے دل میں اگر حسد پیدا ہو گیا تو وہ کسی کے ساتھ مل کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے حسد کرنا، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس کو دیکھ کر کے حسد کرنا۔ اتحاد کے لیے، اخوت اور بھائی چارگی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان دل کو صاف رکھے۔ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی، جب تک دل میں کسی طرح کی کوئی خلش ہوگی، آدمی بھائی چارہ یا اخوت اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حسد یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے بھائی چارہ کے معاملات کو آگے بڑھانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
لوگ اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو فضل دیا، بہت سارے لوگ کسی کے مال کو دیکھ کر کے حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کسی کے روشن نیک نامی کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کسی کے علم کو دیکھ کر کے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ حسد ہم کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتا، ہم کو ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ حسد جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ گرچہ لوگوں کے سامنے مسکراتا ہے لیکن اس کے دل میں ایک طرح کی انقباض رہتا، اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، اللہ کے فیصلے کو ناپسند کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو۔ تو اخوت اور بھائی چارہ میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے وہ حسد ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ چیز بھی اخوت اور بھائی چارہ کے معاملے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، وہ دوسروں کی ترقی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ دوسروں کی قیادت اور سیادت کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو تکبر کرنے والا متکبر انسان کسی کے سامنے چل نہیں سکتا، وہ چاہے گا کہ ہمیشہ اس کو ہی اونچا مقام ملے، وہ چاہے گا کہ ہمیشہ وہی نمایاں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی وہ اونچ نیچ کا ماحول تھا، وہاں خاندان اور قبیلے کے نام پر لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ چیز باقی رہے گی۔ زمانے جاہلیت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، تکبر کرنا، میں فلاں جماعت کا، میں فلاں برادری کا، میں فلاں خاندان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری ذات اور برادریاں ایسی تھیں جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتی تھیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اللہ کے یہاں معیار تقوی ہے، اللہ کے یہاں معیار انسان کا نیک عمل ہے۔ اس لیے خاندان اور برادری کی بنیاد پر اگر کوئی شخص فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا۔ تو اخوت اور بھائی چارہ کو پالا کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے آدمی کا متکبر ہو جانا، آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر پایا گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ یہ چیز جو ہے اخوت اور بھائی چارہ کو فروغ دینے میں بہت بڑی رکاوٹ۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کسی کے دل میں اگر کینہ اور بغض ہے تو وہ بھی اخوت اور بھائی چارہ کا کام نہیں کر سکتا۔ کینہ اور بغض، ایک مسلمان کا دل کینہ اور بغض سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سبق دیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مومن وہی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی تو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم سے پہلے وہ ایمان لانے والے ہوئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ مومنوں کے دل سے مومنوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ اور بغض مت پیدا فرما۔
ایک مومن اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، کسی سے بغض نہیں کرتا، کسی کا کینہ نہیں رکھتا۔ غل کہتے ہیں دل میں کسی کے تعلق سے کینہ رکھنا۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے ہاتھ ملائیں گے، آپ سے گلے ملیں گے، آپ کے سامنے مسکراتے ہوئے آئیں گے، آپ سے اپنائیت کا اظہار کریں گے، لیکن ان کے دلوں میں کینہ ہے، ان کے دلوں میں کپٹ ہے، اور جس کے دل میں کینہ اور کپٹ ہو وہ اخوت اور بھائی چارگی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا سوائے اس شخص کے جس نے شرک کیا ہو، یعنی مشرک کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنے کسی بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تو کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ اخوت اور بھائی چارہ کے معاملے میں بہت بڑی رکاوٹ، اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو کینہ سے اور بغض سے پاک کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہے بدگمانی، اپنے بھائیوں کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بدگمانی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، ہمارا اگر اس سے کسی طرح کا کوئی اختلاف ہے ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوگا، وہ ہمارے خلاف کوئی پلان بنا رہا ہوگا، کسی کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو بھی ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ اتنا زیادہ ترقی کیسے کر گیا، اتنا زیادہ اس کا نام کیسے ہو گیا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اس کو وہ چیز ملے گی۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ گمان کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو آدمی جب بدگمان ہو جائے تو اس کے دل سے کوئی بات نکل نہیں سکتی، اس کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ بدگمانی کرنے والا اخوت اور بھائی چارہ کو نہیں نبھا سکتا۔ اسی طریقے سے بدگمانی کے ساتھ ساتھ بدزبانی، جس کی زبان سے برے الفاظ نکلتے ہوں، جو لوگوں کی تحقیر کرتا ہو، جو اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرتا ہو، وہ بھی اخوت اور بھائی چارگی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اخوت اور بھائی چارہ کے معاملے میں رکاوٹ بننے والی چیز ہماری یہ زبان ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں برسوں کی دوستی رہتی ہے لیکن زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اگر کسی کے جسم پر خنجر کا کوئی زخم ہے تو وہ بھر جائے گا، دھیرے دھیرے وہ مندمل ہو جائے گا، لیکن اپنی زبان سے اگر آپ نے کسی کو زخمی کر دیا تو وہ زخم اس کے دل پر لگتا ہے، اور وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت گزر جاتا ہے، حالات گزر جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی کو کوئی زخم دیا ہے، کسی نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، بدزبانی کی ہے، تو وہ وقت، وہ لمحہ اور وہ لہجہ ہمیشہ آدمی یاد رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اخوت اور بھائی چارہ کے معاملے کو آگے بڑھانے میں اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ بدزبانی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، بد کلامی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنوں کو نہیں سنبھال پاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ زبان، اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اس سے جو جملہ نکلتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہوگا کہ میری زبان سے نکلنے والا جملہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اگر ہم اچھا بولیں گے تو بھی لکھا جائے گا، برا بولیں گے تو بھی لکھا جائے گا، تو انسان اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ بدزبانی اور بدگمانی یہ انسان کو قریب نہیں ہونے دیتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں سے الگ ہو گئے، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو گئے، اپنی بدزبانی کی وجہ سے، اپنی بد کلامی کی وجہ سے، فحش گوئی کی وجہ سے، زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے جنت میں لوگ کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ جہنم میں زیادہ تر کس وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ہمارے اسلاف اپنی زبان کی مرمت کیا کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنی زبان کو اینٹ رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو درست کر رہا ہوں، اس کو درست کر رہا ہوں۔ اسی کی وجہ سے تو فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بد زبانی یہ انسان کو دوسروں سے دور کر دیتی ہے، بد کلامی انسان کو دوسروں سے دور کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اور سوچنے سے بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ بہت سارے لوگ بولنے کے بعد ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، کسی کی شان میں ہم نے گستاخی کر دی، بعد میں ہم سوچتے ہیں ہم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو زبان سے بات نکل چکی ہے، اب تو عوام میں بات پھیل چکی ہے، اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو اپنی زبان کو غلط استعمال کے بعد پھر سوچتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اب جب آدمی کو احساس ہوگا کہ میری زبان سے ایک غلط جملہ نکل گیا جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جائے گا۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے بھی نہیں سوچتے ہیں اور بعد میں بھی نہیں سوچتے ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ میں خوش فہمی ہے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ تو بد زبانی اور بدگمانی یہ انسان کو ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونے دیتی۔ اخوت اور بھائی چارہ کو پارا پارا کرنے میں بد زبانی اور بدگمانی کا اہم کردار ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچائے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کسی کی کمزوری کو اس کے پیچھے بیان کرنا، اور اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو تکلیف ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی عوام کے ساتھ رہتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ غیبت ہے، آپ دوسروں کی بات ان کے پیچھے مت کو، تو کہتے ہیں میں سب صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ برائی اس کے اندر ہے، یہ برائی اس کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کسی کی برائی اس کے پیچھے بیان کرنا۔ اگر اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، وہ کمزوری پائی جاتی ہے، اور آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کیا، تو یہی تو غیبت ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں میں نے دیکھا ہے، میں نے کئی لوگوں کو منع کیا، ہمارا کام ہے منع کرنا، کہ بھائی آپ دوسروں کی بات ہمارے سامنے کیوں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت ہمارے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ انتہائی جرات کے ساتھ جواب دیتا آدمی، کہتا ہے میں سب جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر اگر وہ برائی پائی جاتی ہے اس کے سامنے کہو، اس کے منہ پہ کہو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے منہ پر بھی کہوں گا، اس کے منہ پر کہو، اس کی اصلاح کرو، تنہائی میں بیٹھو، جیسا کہ شیخ نے بھی بیان کیا۔
اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اصلاح اور تنقید میں فرق ہے۔ بہت سارے لوگ تنقید کو اصلاح سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سرے عام مجلس میں کسی کو ٹوک دینا اور کسی پر تنقید کر دینا یہ جرأت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اصلاح اور تنقید میں فرق ہوتا ہے۔ اصلاح کے اندر خیر کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور تنقید کے اندر تحقیر کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں، کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، تو تنہائی میں اس سے ملیں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں، اور اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ اس پر عمل کرے گا، اور اگر نہیں بھی کرے گا تو آپ نے جو اصلاح کے جذبے سے وہ بات بتائی آپ کو ثواب مل گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہو، وہ برائی پائی جاتی ہو تو؟ کہا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی ہے تو یہ تہمت ہے، اور تہمت تو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک۔ آج بہت سارے لوگ، معاف کیجئے گا، بہت اچھے اچھے لوگ، نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ، یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی برائیاں ان کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے چغل خوری، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، چغل خوری، اس کی بات وہاں تک پہنچانا، اس کی بات یہاں تک پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے پاس آئیں گے تو جس سے ہمارا اختلاف ہو اس کی برائیاں بیان کریں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس ہماری برائیاں بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور کیا ہے؟ دو چہروں والا، ذی الوجہین، دو چہروں والا۔ ادھر جاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، ہماری برائی بیان کرتا ہے، اور یہاں آتا ہے ہماری تعریف کرتا ہے، اس کی برائی بیان کا۔ اس کو چغل خور کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور چغل خور کو قبر میں بھی سزا ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، ایک بار آپ راستے میں جا رہے تھے، آپ نے ایک قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے ایک ہری ٹہنی منگائی اور ہری ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے قبر کے اوپر گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی اس سے بچنا آسان تھا، اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جس میں سے ایک شخص تو وہ تھا جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مجبوری میں جائز ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مجبوری میں جائز ہے۔ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یا آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں بیٹھنے کی پوزیشن نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، وہ اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا، کان یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا۔ تو ایسا چغل خور جو ہے وہ قبر میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ کوئی بڑی بات نہیں، یعنی اس سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، آدمی آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے سے زیادہ دوسروں کے معاملات کی فکر رہتی ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی لوگوں کو مخاطب کیا ہے، سب سے پہلے یہ کہا کہ پہلے اپنی فکر کرو، اس کے بعد قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو اپنے اوپر نہیں فکر کرتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے نیک بن رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم خود احتسابی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کی فکر رہتی ہے۔ خود انسان شرک میں، بدعات میں، بڑے بڑے جرائم میں مبتلا رہتا ہے، لیکن دوسرا کوئی اگر معمولی افضل اور مفضول کا معاملہ ہے، اگر کسی نے کوئی مفضول عمل کر دیا تو اس کی تنقید ضرور کرتا ہے۔
ہمیں اپنوں سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی طرف پہلے دیکھنا چاہیے، دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی یہ عادت بہت خراب ہے اور بہت سارے لوگ اس عادت میں، اس بری عادت میں مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے اخوت اور بھائی چارہ کو پارا کرنے والی جو چیز ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اور مفاد پرستی۔ آدمی ہر جگہ اپنا فائدہ، کسی مجلس میں پہنچا تو سوچتا ہے ہمارا فائدہ کیا ہے، کہیں کوئی فیصلہ آیا تو سوچتا ہے ہمارا فائدہ کیا ہے، کہیں کسی مجلس میں گیا تو سوچتا ہے کہ ہم کو کیا مقام دیا گیا، یعنی ہمیشہ اپنے فائدے میں رہتا ہے۔ اور دنیا کی محبت اس کے اوپر اس قدر غالب ہے کہ وہ اس سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ، ساری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے؟ جیسے کہ لوگ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اس لیے کہ صحابہ کرام تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں فتح اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے، مسلمانوں کو کوئی کچل نہیں سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ساری قومیں مسلمانوں کے پر ٹوٹ پڑیں گی، کیسے؟ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہم مختصر ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، لا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارا وزن ختم ہو جائے گا، تمہارا وزن ختم ہو جائے گا، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، اور تمہاری حیثیت پانی پر بہنے والے خس و خاشاک کی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، وہ وقت کب آئے گا؟ تو کہا، تمہارے دلوں میں جب وہن پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرو گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دماغ پر دنیا 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 دنیا، ہم چاہتے ہیں ہمارا کتنا فائدہ ہو، ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ جب انسان مفاد کی وجہ سے کام کرے تو وہ اخوت اور بھائی چارہ کا معاملہ نہیں نبھا سکتا۔ ہمیں اپنے مفاد سے بالا تر ہو کر کے ملت کے مفاد میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ملت کا سودا کرتے ہیں اپنی مفاد کی وجہ سے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قوم کا سودا کرتے ہیں اپنی مفاد کی وجہ سے۔ جب تک انسان مفاد پرستی سے اوپر اٹھ کر کے اپنے دھرم کی، اپنے مذہب کی، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی فکر نہیں کرے گا، کبھی بھی اخوت اور بھائی چارہ کو وہ نہیں نبھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا سے بے رغبت ہو کر کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے اگر آپ کام کریں گے تو اخوت اور بھائی چارہ کا نبھانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وہ تمام قلبی امراض جو اخوت اور بھائی چارہ کو پارا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخوت اور بھائی چارہ کے پیغام کو عام کرنے کی اور اس میں اپنا ایک بہترین رول ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔